السلام علیکم ویورز، آج ہم ریڈنگ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، یا آپ کے لیے کوئی ایسے مشورہ کہ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہو تو یہ 3 فائلز ہیں. آپ کو اس میں سے جون سا بھی سیٹ اچھا لگے. نمبر 1 جو ہے یہ ایک بال ہے، نمبر 2 ایک سینڈل کی شیپ میں کی چین ہے، اور نمبر 3 ایک ٹارچ کی شیپ میں کی چین ہے. آپ کو اس میں سے جون سا بھی فائل زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہو تو اس کو آپ چوز کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے، یا ویسے کوئی آپ کو اس میں ان تینوں میں سے کوئی سا ڈھیر آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں. تو اب آپ کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں فائل نمبر 1 سے. ہاں جی، تو ویورز جنہوں نے فائل نمبر 1 چوز کی یعنی کہ یہ بال، تو ان کے لیے ریڈنگ آ رہی ہے کہ آپ بہت پرسکون بندے ہیں، اپنے اندر بہت پرسکون ہیں، یا لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. اور آپ کسی سے بعض اوقات آپ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، یا آپ نے کسی ایک بندے کو ایسے چیٹ کیا ہے. اس کا کارڈ یہاں پر آ رہا ہے. آپ نے کسی بندے کو چیٹ کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یا کسی کی کوئی چیز چرا لی ہے. اگر ایسا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اور اس کو بتا دیں کہ آپ نے کام کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ماما بابا کے کوئی پیسے لیے ہیں، یا کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بھی جو آپ کے ساتھ ملتا جلتا انسان ہے، اس انسان کے ساتھ آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے تو آپ یہ صحیح کر لیں. آپ اس وقت لگتا ہے جو آپ نے اس وقت کیا ہے، یا جو آپ کی عادت ہے کسی کے ساتھ جھوٹ بول دینا، کسی کو یعنی کہ چیٹ کر دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، اس کی وجہ سے آپ اکیلے ہو گئے. آپ اکیلے ہیں، اپنے اندر بھی آپ اکیلے ہی ہیں. آپ کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جو بندہ کسی سے کوئی دھوکہ کرتا ہے، کوئی تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ اپنے اندر بھی اکیلا ہو جاتا ہے. وہ کسی سے بات شیئر نہیں کر سکتا میں نے ایسے کیا. بعض اوقات اکثر ایسے لوگوں کو اندر خلل ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا بندہ اتنا تڑپا، اتنا اس کو تکلیف ہوئی، تو اس وجہ سے بھی بندے کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیوں کیا. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ آپ پیار کرنے والے ہیں، آپ کے دل میں پیار ہے. جہاں آپ میں یہ غلطیاں بھی ہیں وہاں آپ کسی کو پیار بھی دیتے ہیں. آپ کے اندر کشمکش چل رہی ہے، کسی بات کو لے کے آپ کے اندر کشمکش چل رہی ہے، یا تو آپ نے کسی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ کارڈ آ رہا ہے آپ کے پاس. ادھر کسی آدمی کو کسی نے یہ تلواریں مار کے تو مار دیا ہے، اور وہ سب اس کے پیٹھ پیچھے ہوا ہے. یعنی آپ نے کسی کو سچ میں کہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، اور وہ اس آدمی کا بہت برا حال ہے اس وقت. اور آپ کے دماغ میں کشمکش چل رہی ہے کہ آپ نے یہ بہت غلط کیا ہے. شاید یہ بندہ ایسا ہے جس کو آپ پیار کرتے ہوں، یا وہ بندہ جو آپ کو بہت چاہتا ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیشن شپ میں، آپ کی فرینڈ شپ میں، آپ کے دائرہ احباب میں جو بھی کوئی ہے، جس کو بھی ساتھ آپ نے یہ کیا، اپنے باس کے ساتھ کیا، اپنے کہیں آپ کام کرتے ہیں ادھر آپ نے ایسا کوئی چکر کر دیا ہے، تو وہ بہت اس وقت برے حال سے گزر رہا ہے. اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے. اور جہاں آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے غلط کیا اور نہیں کیا، یعنی آپ جگلنگ بھی بڑی کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ نے کچھ غلط کیا اور آپ پکڑے گئے تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیفینڈ کرنا اچھی چیز ہے، غلط چیز پہ نہیں. اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہمیشہ کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن غلط چیز پہ نہیں. کہ بھئی جو آپ کی غلطی ہے اس کو مان جائیں اور اس سے معافی مانگ لیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو آپ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بہت دیر لگتی ہے. آپ اس کے لیے کافی سوچتے ہیں، پھر اس طرف جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، مجھے اچھے کام کرنے چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا، یا میں یہ نہ بتاؤں اور کیونکہ میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے ضرور کوئی نقصان ہوگا. آپ نے بہت محنت کی ہے کسی چیز کو بنانے میں، بہت محنتی بھی ہیں، تو بہت محنت کی ہے. اور اس چیز کو ڈسٹرائے مت کیجیے اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے. اپنے آپ کو درست کیجیے جو آپ میں غلطی ہے. آپ میں بہت اچھائیاں ہیں کہ آپ کسی کو اپنا دکھ نہیں دکھاتے، لیکن اس کے ساتھ آپ پیار بھی بہت کرتے ہیں. آپ کو جب آپ کے اندر اتنی اچھائیاں، آپ محنتی بھی ہیں، اور آپ اپنوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے فیملی کارڈ، یا پرانے رشتہ داروں میں سے کوئی، یا کوئی جاننے والا پرانا جو ہے
آپ ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو ایسے بندے کو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک اچھے بندے کو اچھا ہی رہنا چاہیے۔ آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ جی ہاں، یہ دوسرا کارڈ بھی ویسا ہی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ بہت اچھے ہو۔ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا بندہ آپ کی زندگی میں آئے واپس، آپ کو کوئی کزن، آپ کے ماموں، چاچو، کوئی بھی، یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کی وجہ سے آپ میں کچھ چینج آئے۔ تو اس کے ساتھ آپ کے لیے ہم اور ریڈنگ لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے یہ دوسرے کارڈس ہیں ہمارے، اس سے ہم نے آپ کے لیے دیکھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو بہادر بننا چاہیے، جیسے کہ یہ شعر ہے، آپ ایسے ہی ہیں، آپ کو بہادر بننا چاہیے اور اپنے اندر جو خامیاں ہیں اس کو نکال دیں۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، تو اس کو بھی بتا دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ بعض چیزیں جو ہم پہلے نہیں بتاتے تو ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کہے گا، کچھ ہم سے لڑے گا یا ہمیں نقصان ہوگا، تو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ پہلے ڈرتے ہیں آپ اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کو میں نے نہیں بتانا کسی کو، تو بعد میں وہی چیز آپ کے لیے بری نکلتی ہے، آپ کو اس سے بڑھ کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو شیر بنے، بہادر بنے اور آگے بڑھ کے اپنی اس کوتاہی، اس غلطی کو مانیں اور اس غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں۔ نمبر 30 یہ آتا ہے اسپرچویلٹی کے لیے۔ ہاں جی، نمبر 30 آپ چینج ہونے والے ہیں، یا تو اس وقت آپ اپنی عمر کے 30 سالوں کے حصے میں، یعنی آپ 30 سال کے ہیں، یا پھر اب آپ نے جب 30 سال کے ہونا ہے تو آپ میں میجر چینج آنا ہے، جس میں سے آپ ان غلط راستوں سے نکل کے بہت اچھے راستے پہ آئیں گے، عبادت گزار ہوں گے، آپ کو اللہ کی کوئی روشنی نظر آئے گی، کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے جس پہ چل کے آپ نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں، آپ زیادہ عبادت گزار ہوں گے، آپ میں بہت بڑا چینج آنے والا ہے۔ نمبر 30 بیسیکلی ایک نمبر ہے جس میں انسان اپنے 30 سال کی عمر میں جا کے تو وہ اللہ کی راہ پہ بہت زیادہ چلتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو یہ ایسا نمبر ہے آپ کے لیے، یہ نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ شکر ہے کہ آپ کے لیے اچھا نمبر آیا کہ آپ اپنی برائیاں چھوڑ کے تو اچھائی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا تو آپ ابھی جائیں گے، تو کیونکہ یہ نمبر تو آ گیا آپ کی زندگی میں، تو یا تو آپ ابھی ہی یہ چیز چھوڑنے لگے ہیں، یا پھر آپ اپنی اس عمر میں یہ سب کچھ چھوڑ کے بالکل ایک نئے انسان بنیں گے، جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل نئے طریقے کے ساتھ، اس طرح سے ایک آپ چینج ہوگا۔ یہ آپ کے لیے آیا ہے یہ اینجور، یہ گاڈ آف دا شپ ہے یا سی ہے، تو یہ آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ کو آپ کے طوفان میں سے نکالنے کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، تو آپ کو آپ کے اصل مقام تک پہنچانے کے لیے، آپ کو جتانے کے لیے، تو آپ کو اپنی مشکلوں میں سے نکلنے کے لیے، تو آپ کے پاس یہ کارڈ آ گیا، یعنی آپ بڑی جلدی، بڑے آسانی سے اپنے آپ کو چینج کر لیں گے، جو غلطیاں کی ہیں اس کو یعنی کہ ٹھیک کر لیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو یہ کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ پائل نمبر 1 یعنی کہ یہ جو کی چین ہے بال والا، ان کے لیے یہ ریڈنگ تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے ریڈنگ کی طرف۔ ہاں تو ویورز، یہ ریڈنگ ہے پائل نمبر 2 کی، یعنی کہ پارٹ نمبر 2 جنہوں نے یہ سینڈل، بلو کلر کی سینڈل کا کی چین چوز کیا ہے، آپ کے لیے آ رہا ہے کہ آپ بہت فیملی ممبر ہیں، فیملی بندے ہیں، آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، آپ اپنے میاں، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے میاں کے ساتھ، اور اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی پیار سے، محبت سے لے کے چلنے والے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے طریقے سے سمجھاتے ہیں، ان کی ہر چیز میں مدد کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو ان کی مشکل حالات سے نکالنے والے آپ ایک ایسے بندے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا پھر آپ جو بھی آپ کا رشتہ، جس کے بھی آپ رشتے میں ہیں، آپ اچھے، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ ایبلٹی بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نہ صرف آپ کسی کے ساتھ بہت بڑھ چڑھ کے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے، کوئی سچ بولنا پڑے، کسی کو یہ بتانا پڑے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، یا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ غلط ہے، تو آپ بڑے آسانی سے وہ بول سکتے ہیں۔ آپ کو جھجک نہیں ہوتی کہ جیسے کہ یہ پیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، وہ بھائی میں ان کو بتاؤں گا تو اس کو کیسے لگے گا، یہ تو اچھا نہیں ہے، مجھے چپ رہنا چاہیے، میں کیسے اس کو بولوں۔ آپ اندر ہی اندر نہیں کرتے، آپ فوراً بول دیتے ہیں کہ ہاں مجھے
مجھے یہ چیز بری لگی ہے، آئندہ سے ایسی بات میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو چینج کر لو، یا پھر یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اچھی ہے کہ اپنے اندر پڑھنے سے پیار بھی اتنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ اس چیز کو سمجھا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس، آپ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یا تو آپ لیبرا، آپ کا جو اسٹار ہے لیبرا ہے، میزان، یا پھر آپ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے یعنی کہ آپ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے یہ نہیں کہ ایک رشتے کو بہت اہمیت دے دی اور دوسرے رشتے کو بالکل ہی بھلا دیا، نہیں، آپ ایسا نہیں ہے، آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آپ کی زندگی اسی میں پھنسی ہے کہ آپ نے جو ہے سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلنا ہے، کسی کو برا نہ لگے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، سب کو پورا پورا ملے، اس حساب سے آپ چلتے ہیں۔ آپ کہ یہ ریڈنگ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے میوزیشین ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اسکالر ٹائپ بندہ، ایک مولوی یا پھر ایک کیا کہیں اس کو، جو کہ بہت نیک ہے، جس کے اندر بہت اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں، جس کے چیزوں کو ڈیل کرنا آتا ہے، کنٹرول کرنا آتا ہے، اور وہ یعنی کہ اس کو ہر طرح کا پتہ ہے، وہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلتا ہے۔ یہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، تو ہاں آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ آپ کسی چیز کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ اس کو اللہ سے مانگ لیتے ہیں یا محنت کرتے ہیں اور اس چیز کو پا لیتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ ایک میوزیشین ہیں، ایک جادوگر ہیں، جو کہ سب کو چینج کر سکتے ہیں، جو چاہا اسے پا لیا، جو چاہا اس کو بنا لیا۔ تو یہ بہت اچھی ریڈنگ ہے۔ اسٹار کارڈ، آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے بہت قریب ہو، تو اس کارڈ کے ساتھ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں چھپی ہیں۔ اگر آپ کو ابھی ان خوبیوں کا نہیں پتہ، ابھی یہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سامنے باہر نہیں آئی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ باہر آ جائیں گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ شاید آپ کی کوئی خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ سو اللہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں، اور وقت کے ساتھ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ اور یا پھر آپ لوگوں کی ضرورتوں کا، ان کی چاہتوں کا اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے ہر کسی کو اس کی ضرورت پوری ہو، کوئی پیچھے نہ رہے، کسی کی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ اب آپ کے پاس کارڈ آتا ہے یہ ہائی پریسٹس، یعنی کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ بہت دانا آدمی ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ تر آپ اپنے آپ میں ہی مشورہ کر کے، اپنے آپ میں سوچ سمجھ کے تو اس چیز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ ہر چیز کو اس کی اندر سے جان لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا ہے، یا یہ سچویشن اس طرح سے جا رہی ہے تو یہ کہاں پر جا کے ختم ہوگی۔ اور آپ کو اس چیز میں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا ہے، اس میں آپ بہت آگے ہیں۔ اور آگے آپ کے لیے آیا ہے ایمپرر کا کارڈ، ایمپریس بلکہ ایمپریس یعنی کہ ایک شہنشاہ، اور ایمپریس ہوتی ہے کہ یعنی کہ جیسے ایک شاہی ملکہ جو کہ دوسروں کا بڑا خیال رکھتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اولاد ہے۔ اس کارڈ سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید اگر ابھی تک آپ کے پاس اولاد نہیں ہے بھی، تو آپ کو ایک اور بچہ ہونے والا ہے، یا پھر آپ جو ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوشی دی ہوئی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ لوگوں کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے جتنی آپ کے اندر ہمت ہے آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کی ادھر بھی مدد کا کارڈ آیا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو بھی آپ خوش رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا کارڈ ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو کافی جانور اس عورت کے گرد جمع ہیں، تو ایسے جانور بھی جو کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس عورت کے گرد جمع، یعنی کہ آپ میں ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ دشمنوں کو بھی ایک کر سکتے ہیں۔ تو آگے آپ کے لیے آیا اسٹرینتھ، یعنی کہ آپ کے اندر بہت زیادہ یا تو جسمانی یا پھر مجھے زیادہ تر لگ رہا ہے ذہنی طاقت ہے، جو آپ جو کرنا چاہیں اس چیز کو اس میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں ایک عورت نے ایک شیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اپنا
یعنی کہ وہ شیر اس کے انڈر ہے، اس کے ہر بات مان رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کسی چیز کو بنانے میں یا کسی چیز کو کسی طرف موڑنے میں بہت ماہر ہیں. آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، یہ آپ کے اندر ایسی طاقت ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آگے یہ ہے آپ کو تھوڑا سا کیونکہ جہاں بندے کے اندر اتنی ساری پاورز پائی جائیں تو وہ بندے کا تھوڑا سا ذہن ہل جاتا ہے. تو اگر آپ کے اندر ایسی پاورز ہیں تو آپ کو اپنے راستے پہ سیدھا چلنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں کہ میرے اندر اتنی پاورز ہیں میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں، کسی غلط چیز کو اپنی طرف مولڈ کرنا چاہتا ہوں، کسی چیز کو اپنی طرف لانا چاہتا ہوں یا یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اپنا راستہ سیدھا رکھیں، اپنے راستے کو صحیح طرف لے کے جائیں، کسی غلط طرف نہ مڑیں. اور کیونکہ بڑی جلدی آپ کی کوئی چیز چینج ہونے والی ہے، کوئی نئی چیز آپ کی زندگی میں آنے والی ہے، تو اس کے ساتھ آپ ذرا دھیان سے یعنی غصہ نہیں کرنا، کسی کی طرف کوئی برے جذبات اپنے دماغ میں نہیں رکھنے، لیکن یہ بھی الرٹ رہنا ہے کہ کوئی چیز ہے جس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں نے بس اس سے بچ کے نکلنا ہے. کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے. لڑائی جھگڑا کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ جو ہیں اس چیز کو ذرا دیکھ کے چلیں، کیونکہ آپ بہت عقل مند، بہت ایک چیز کو چینج کرنے والے بہت طاقتور انسان ہیں. آپ کا ذہن بہت طاقتور ہے، آپ کی روحانیت بہت زیادہ ہے. تو آپ کو اس چیز کو ذرا دیکھ کے آگے چلنا پڑے گا. تو یہ کارڈ آگے جا رہا ہے کنگ آف فائر میں، یعنی کہ یہ بھی ایک یہاں پہ ایمپریس ہیں اور یہ ایمپرر ہیں. شاید ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ اپنی کسی بیوی یا بہن یا کسی ایسے رشتے یعنی جس میں ایک عورت آتی ہے اس سے آپ کچھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس بہت عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے. تو آپ جو ہیں ادھر دیکھ کے سوچ کے، شاید کوئی بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے جو کہ اس وقت آپ سے لڑائی کرے گا یا آپ ان کی کسی بات سے غصے میں آ جائیں گے. تو بہت کنٹرول کے ساتھ بات کیجیے. کسی بھی چیز کو غصے کی طرف نہ لے کے جائیں، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ لے کے جائیں. پیار محبت سے، اگلا غصے سے بات کرتا بھی ہے تو آپ اپنا پیار محبت سے عزت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں اور زیادہ کوشش کریں کہ اگلا بھی ٹھنڈا پڑ جائے. آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہاں آپ کے طرف یہ آ رہا ہے کہ ہاں آپ کو اللہ کی طرف سے بہت سکون ہے، آپ کا ذہن بہت سکون میں ہے. یعنی کہ ہاں جو بندہ نیک ہوتا ہے، جس بندے کو پاس ایسی پاورز ہیں، جس کو اللہ کی راہ کا پتہ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ بندہ اتنا پرسکون ہونا ہی چاہیے. تو لیکن یہ جو بیچ میں جو تھوڑی سی چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں کہ جلد بازی نہیں کرنی. آرام سے سکون سے ہر بات کو دیکھیں، سوچیں سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں. اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اس معاملے میں آپ کسی عقل مند جو آپ کو لگتا ہے اپنی ماما، آپ کے کوئی بابا، بہن، بھائی، کوئی بھی جس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر لیں. اور کسی بھی چیز کا حل جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک اور کارڈس نکالنا چاہتی ہوں. ہاں جی، تو آپ کے لیے یہ کارڈز نکلے ہیں جن کا مطلب آ رہا ہے ایک تو بلیک کلر، یعنی کہ کوئی ٹینشن، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے کسی کی ڈیتھ نہ ہو یا پھر کوئی ایسا کہ کوئی رشتہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اور کیونکہ اندھیرے میں ہمیشہ بری باتیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں، شیطان آتے ہیں. تو بلیک کلر میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں، آپ کے پاس بلیک کلر آیا ہے. تو ہاں یہ ایسا آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط. لیکن آپ کے ساتھ میں ہی آپ جب عقل مندی سے بغیر غصہ کیے سکون سے پیار محبت سے آگے بڑھیں گے. تو اورنج کلر سن کا کلر ہے، یہ یلو کلر سے آتا ہے اور اس میں سکون، پیار محبت، کامیابی اور سکون، انہیں تمام اچھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو شکر ہے کہ آپ کے بلیک کلر کے ساتھ آپ کا فوراً ہی اورنج کلر نکل آیا. یعنی کہ آپ نے اپنے غلط وقت کو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ میجیشین ہیں، آپ نے اپنے غلط وقت کو اچھے وقت کے اندر ڈھال لیا ہے. اچھا، اس میں پھر آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں چیلنج ہے. کوئی بندہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اب وہ آپ کی بات سمجھنے کی اس میں نہیں ہے، موڈ میں نہیں ہے. تو آپ کو وہ تھوڑا سا چیلنج ہوگا، تھوڑی فرسٹریشن ہوگی کہ میں اس کو کیسے مناؤں یا اس کو کیسے اپنی بات سمجھاؤں. تو بات تو سمجھانی پڑے گی آپ کو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے تو اس بات کا شروعات کریں. آپ کو کسی چیز کی سچائی، اصلیت، حقیقت نظر آئے گی.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، آپ کے پاس یہ ہائی پریسٹس کا آیا ہے، تو آپ کا ویژن بہت تیز ہے، آپ کسی کی اصلیت، کسی کی سچائی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا زیادہ. ہاں ٹینشن ہر کسی کو ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آگے آپ کے لیے آ رہا ہے یہ ٹریول کا کارڈ، جس میں بندہ ٹریول تو کر رہا ہے لیکن اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہے، اور راستہ کافی لمبا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ اپنا سفر بڑے آسانی سے کر رہے ہیں. ان کے پاس سواری بھی ہے اور ان کو گائیڈ کرنے والا ایک بندہ بھی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کارڈ ہے کہ آپ کے اس سفر میں، یہ جو اب سفر آپ کا شروع ہوا، آپ کو کوئی ٹینشن یا کوئی مشکل ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی اپنی فیملی، آپ کے دوست، آپ کے اہل و عیال، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. آپ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں. اب آتے ہیں اس 25 کارڈ کی طرف. تو اس 25 نمبر کا مطلب یہی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ بہت بہادر بندہ ہے، اور اس کے پاس ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو ڈیل کر سکے اور آسانی سے کر لے گا، جیت جائے گا اس معاملے میں، آگے بڑھے گا. اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہاں مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ کسی کو کسی رشتے میں باندھ سکے، کسی کو نکال سکے، کسی کو کا ذہن مولڈ کر کے کسی اور طرف لے کے جا سکے، اس کا ذہن کو پگھلا کے جس سانچے میں ڈالنا ہو اس سانچے میں ڈال سکے. تو ہاں یہ بہت اچھی ریڈنگ ہے. ایک بہت اچھا بندہ، بہت طاقتور، بہت یعنی پاورز والا، کیا کہیں اس کو، جادوئی طاقتوں والا ایک طرح سے، لیکن یہ جادوئی طاقتیں روحانیت والا، ایک روحانیت والا بندہ ہے، جس کو مشکلات تو آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سے اس کے اللہ تعالیٰ کے رشتے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے رشتے، اپنے پیارے اس کے ساتھ ہیں. تو وہ اس سفر کو بہت آسانی سے کر لے گا، اور بہت طاقتور بندہ ہے. اس کو کسی چیز سے ڈرنے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ ڈرتا ہے. تو بس غصہ نہ کریں. اس میں اس 25 میں بھی یہی آیا ہے کہ غصہ مت کیجیے، اور بڑے سیاست کے ساتھ اس چیز کو ڈیل کیجیے جو بھی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. تو آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہ اللہ حافظ. یہ ریڈنگ ادھر ہی اختتام پہ آتی ہے. اب ہم جاتے ہیں ریڈنگ نمبر 3 کی طرف. ریڈنگ نمبر 3 کے لیے آ رہا ہے جنہوں نے یہ بلو کلر کی ٹارچ کی کی چین چوز کی ہے. آپ کے لیے آ رہا ہے یہ ایسی عورت یا مرد ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ریڈنگ ہے، لیکن اس میں کیونکہ ایک عورت دکھائی جا رہی ہے، تو یہ ایک ایسی عورت ہے، ایک ایسی ملکہ ہیں جو اپنے گھر بار، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے رشتے میں جن کے لوگ ہیں، چاہے یہ بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بہو ہیں، ماں ہیں، جو بھی ہیں، یہ بہت خیال رکھنے والی ہیں. یہ ان سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنے والی عورت ہے. اس کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی کام میں پھنس چکی ہیں. ان کو لگ رہا ہے یہ آگے بڑھ نہیں سکتی، ان کے پر کٹ گئے ہیں اور ان کا کوئی راستہ نہیں. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھ سکیں، اس میں یہ پرندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے، یہ اس تلواروں میں سے کٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کی تلواریں بالکل اس کے پیچھے ہیں، وہ اکیلا آگے کو ہے. یہ دیکھ نہیں پا رہا کہ حقیقت کیا ہے، اپنے خیالوں میں گم ہے. کیونکہ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے. اس کو کسی نے دھوکہ دیا، یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہوا، کوئی ایسی ان کے ساتھ سچویشن بنی ہے جس کی وجہ سے یہ اب آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فیملی ریلیشن ہے یہ خراب ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک جو بہت اچھی کوئین ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہی، یہ ڈر گئی ہے، یہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی ہے، اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈرتی ہے کہ کہیں اب کوئی بات بری نہ ہو جائے. اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہی ہے، یہ فضول میں ڈر رہی ہے. جو کچھ ہوا ہو کے ختم ہو گیا، کیونکہ 10 کا ایک ایسا ہنسا ہے جو کہ آخر میں آتا ہے اور وہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بات ختم ہو گئی، کچھ ہوا، جو بھی ہوا، کوئی ہوا، کچھ ہے ضرور ان کے ساتھ، لیکن اب وہ نہیں ہے جو بھی ان کے بیچ میں تھا. لیکن یہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور ضد پکڑ کے بیٹھے نہیں میں آگے جاؤں گا تو مجھے تو نقصان ہوگا. یہ آگے نہیں بڑھ رہے، یہ اپنے آپ میں بیٹھ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے. اب کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے تو رکھ لیا. یہ دیکھیں ان کے ساتھ یہی سب کچھ چل رہا ہے. وہ راتوں کو سو نہیں سک رہے صرف اس وجہ سے کہ کچھ ان کے ساتھ برا ہو گیا، اب وہ مزید آگے چل رہا ہے، وہی چلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا لیکن ہو کے ختم ہو چکا ہے. اب وہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہے. فیملی کے چکر میں بھی اگر آپ کے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو نمبر دیا گیا، کہا گیا وہ بہتر ہے، آپ اچھے نہیں ہیں، جبکہ آپ نے بہت کچھ کیا، تو وہ چیزیں ہو چکی ہیں. اب آپ کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا. آپ خواہ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے لیے ایک ٹینشن آپ نے پیدا کر کے رکھی ہے. پیج آف پینٹیکلس، کچھ نیا شروع ہونے والا ہے، کچھ اچھا، کچھ نیا، پیسے آنے والے ہیں. یہ ایک اور آپ کے پاس آیا ہے. اچھا، آپ کو بھی بہت ٹینشن ہے، آپ بہت ٹینشن میں ہیں اس وجہ سے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، آگے کیا ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے سن کارڈ آیا ہے. اب کتنا برائٹ کارڈ ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے. اندھیرا جا رہا ہے، آپ اور سے دیکھیں، اندھیرا جا رہا ہے اور نیچے سورج نکلتا ہوا آ رہا ہے. تو اور فرشتہ بھی ہے کہ بھئی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو بھی چیز ہے وہ کے ختم ہو چکی ہے. اب آپ اپنی اس فارم سے باہر نکلیں، اس ڈٹائی سے کہ بھئی نہیں یہ تو ابھی ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ہو گیا، میں کیا کروں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے یہ چینج ہو رہا ہے اور ٹینشن آپ کے لیے ہے، ضرور ہے، لیکن آپ جو ہے اس ٹینشن سے باہر نکلنا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک ایلوژن، ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کے لیے سن کارڈ ہے، آپ اس میں آگے جا سکتے ہیں. آپ کے لیے خوشیاں بھرا. یہ 3 آف واٹر یا 3 آف کپس جو کارڈ ہوتا ہے وہ انجوائے کا، پارٹی کا، کوئی خوشیاں، کچھ ایسا ہے. آپ ان سب کارڈز کو چھوڑ کے یہ سارے آپ ادھر آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہیں اور یہ سن کارڈ ہے اور یہ خوشیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو برا کہا، لیکن آپ کا شوہر یا آپ کے ابو یا کوئی انسان جو ایسا ہے وہ آپ کو چاہتا ہے، جس کی آپ کے سب سے زیادہ آپ کے دماغ میں اہمیت ہے، وہ بندہ آپ کو چاہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے اس سے خوشیاں اور سکون، آرام، یہی چیزیں آ رہی ہیں. تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ پھنس چکے ہو، آپ آگے نہیں بڑھ رہے، سب آپ کو برا سمجھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں سمجھتا. جنہوں نے بولا بات ہوتی ہے، ہو کے ختم ہو جاتی ہے. آگے لے کے بڑھنے سے بے وقوفی ہے، آگے لے کے بڑھنا ہی بے وقوفی ہے. پھر آپ کو کیا ہے، پھر انسان کو یہ ٹینشن ملتی ہے، اس کے جسم پہ، اس کے کندھوں پہ بوجھ آ جاتا ہے. اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیشہ بندہ ٹیم ورک کرتا ہے اور مل کے آگے بڑھتے ہیں. کوئی بھی بندہ کام لے لے، کسی فوج نے کسی جگہ کو فتح کرنا ہے یا پھر کسی بلڈر نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو وہ اکیلا تو نہیں بنائے گا نا، اس کے ساتھ اس کے مزدور ساتھی ہوں گے تو ہی وہ آگے بڑھے گا. تو آپ کو بھی اپنے اس میں سے نکلنا چاہیے، اس ہول میں سے، کہ نہیں میں تو پھنس چکا ہوں، میں تو آگے نہیں جا سکتا. اس چیز کو چھوڑیں، آگے بڑھیں. دیکھیں آپ کے لیے بہت کچھ نیا شروع ہو رہا ہے. آپ کے پاس سن کارڈ ہے اور یہ 3 آف واٹر ہے. آپ کے لیے دیکھتے ہیں کیا ایڈوائس ہے. آپ کے لیے یہ کارڈز نکلے ہیں. ایک تو آپ جو کریں گے، جو محنت کریں گے، آپ کو اس کا پھل ملے گا. نمبر 2، آپ کے لیے آپ کو صاف نظر آئے گا. آپ کی اب یہ جو حالت ہے کہ بھئی میں پھنسا ہوں، یہ نکلنے والی ہے. آپ کو صاف نظر آئے گا کہ آپ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کون آپ کی مدد کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. آپ کے لیے ایک یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ دھند چھائی ہے، تو وہ ہٹ جائے گی اور آپ کو صاف صاف سب کچھ نظر آئے گا. آپ کے لیے پرپل کلر آیا ہے. ہاں جی، آپ کے لیے یہ پرپل کلر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں، بہت سکون، پیسہ، آرام، پیار، محبت، بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کی زندگی ایک جادوئی سی زندگی میں بدلنے والی ہے، جس میں سب کچھ ہے، خوشیاں، محبت، پیار. آپ جو چاہتی ہیں اس میں کامیاب ہونے والے ہیں، جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں. 14 تو اس 14 نمبر سے آپ کے لیے آیا ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، لیکن آپ جو ہیں اس پرابلم سے نکلنے والے ہیں. آپ بہت اچھے لرنر ہیں. اس پرابلم سے آپ کو جو سبق مل رہا ہے آپ اس کو لیجئے. آپ اپنے دماغ میں اٹھائیے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. دوسروں نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے لائف میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جیسے آپ کو فیل ہوا اس طرح دوسروں کو بھی فیل ہوگا. اور یعنی کہ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ لائف آپ کی چینج ہونے والی ہے. آپ کا یہ وقت چینج ہونے والا ہے. آپ کے ساتھ برا وقت آیا، اب وہ ختم ہو کے آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے. آپ کو اس چیز کے آپ کو راستہ نظر آئے گا. آپ نے کیا راستہ کرنا ہے، کس راستے پہ جانا ہے. آپ کو جو اچھا لگے، جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو، اس چیز کو آپ لیجئے. اور 31 نمبر آیا اب آپ کے لیے.
تو 31 نمبر کے لیے آپ کا آ رہا ہے کہ آپ کی مدد پہنچنے والی ہے، آپ کی قسمت کھلنے والی ہے، آپ کو راستہ دکھایا جائے گا، آپ کو جو چیز پسند ہے وہ آپ کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے کمپرومائز کیے، لوگوں کے ساتھ مل کے چلے، لوگوں کی مدد کی، دوسروں کی بات سنی یا جو بھی جس طرح بھی۔ سو آپ کا وقت اب چینج ہونے والا ہے، اب آپ کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، اور اب آپ اس کو اس چینج کو دیکھیں، جو آپ کو اس میں صحیح لگتا ہے آپ وہ کیجیے۔ مجھے یہ ریڈنگ کسی اور کی طرح بھی لگ رہی ہے، میں نے کسی اور کے لیے یہ ریڈنگ کی تھی اور مجھے اس کا جواب اس کی طرح ہی لگ رہا ہے۔ تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کا وقت چینج ہونے والا ہے، جو آپ کے ساتھ برا ہو رہا تھا وہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو آپ کے اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بہت اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے، آپ ایک سن کارڈ کی طرح ہیں کہ کوئی آپ کی طرف کتنا اندھیرا ڈالے، آپ کو کتنا بھی بادل بن کے آ گیا، لیکن آپ سن کارڈ ہیں کہ آپ اپنی روشنی سب کی طرف پھیلاتے ہیں، سب کی طرف اپنی اچھائیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے وقت چینج کر دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ برے ہیں وہ میرے خیال سے آپ کی زندگی سے نکلنے والے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ آئے گا جو آپ کی زندگی کو لے کے آگے بڑھے گا اور آپ خوشیاں دیکھیں گے، اور آپ سب کے ساتھ اچھا وقت گزارنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی آپ کے ساتھ ہے وہ دکھی ہو کے نہیں بلکہ خوش ہو کے اٹھے۔ سو اس طرح کی سوچ رکھنے والے بندے اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ سے یہ سوچ نکال دیں آپ پھنس گئے ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کا سے برا ہی ہوگا، یا آپ کو بہت ٹینشن ہے، یہ سب کچھ اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ آپ کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اب ودا لیتے ہیں، آج کی ریڈنگ ادھر تک ہی۔ اللہ حافظ۔ پلیز اگر آپ کو یہ ریڈنگ پسند آتی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا یا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور ہمیں آپ کے ویل وشز اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ حافظ۔